السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ہنا اور شکاری کی ایپیسوڈ نمبر 17 لے کر آیا ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہنا اور شکاری ایپیسوڈ 17، جنگ نیم شبی۔ وہ گھنٹہ بے حد آہستگی سے رینگ رینگ کر گزرتا رہا۔ چاند کی روشنی میں جو اب کافی بلند ہو گیا، میں بار بار اپنی گھڑی کی طرف دیکھتا اور ہر دفعہ سوچتا رہا کہ یہ گھنٹہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ میں کان لگا کر سنتا رہا، لیکن کوئی آواز، موہوم سی آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی، اور چونکہ دھند اب چھائی ہوئی تھی اس لیے میں کچھ دیکھ بھی نہ سکتا تھا سوائے آسمان کے، جس کے پس منظر میں وہ آگی دھندلی نظر آ رہی تھی جو گردکو اور اس کے ساتھیوں نے چلائی تھی۔ آخر کار 1 گھنٹہ پورا ہو گیا۔ حنیس نہ آیا۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ حنیس کا اب بھی کہیں پتہ نہ تھا۔ میکو میزن، امسلوپوگاس نے کہا، میں سمجھتا ہوں اندھیرے میں روشنی یا تو مارا گیا ہے یا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خود میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے جواب دیا، لیکن مناسب ہوگا کہ ہم 15 منٹ اور انتظار کر لیں، اس کے بعد میں کوچ کا حکم دوں گا۔ اور ساتھ ہی میں نے دل میں دعا مانگی کہ خدا کرے کہ دشمن ٹھیک اسی جگہ ہو جہاں ہم نے اسے پہاڑ کی چوٹی پر سے دیکھا تھا۔ 15 منٹ بھی گزر گئے اور پھر یہ دیکھ کر کہ امام حجر کپتان جو مجھ سے کچھ ہی دور بیٹھے ہوئے تھے بے چین ہونے لگے ہیں، میں نے اپنی 2 نالی بندوق اٹھائی اور ڈلان کی طرف گھوم گیا کہ یک بعد دیگرے 2 نالیاں چلا دوں، جیسا کہ گردکو سے طے پایا تھا، لیکن ایسے رخ کہ بندوق کی نالیوں سے نکلتے ہوئے شعلے نیچے میدان میں سے دکھائی نہ دیں۔ اسی مقصد سے میں بائیں طرف چند قدم بڑھ گیا کہ اس درخت کے تنے کے پیچھے چلا جاؤں جو اس طرف لگ رہا تھا۔ میں نے بندوق اٹھائی ہی تھی کہ ایک زرد ہاتھ نے اندھیرے میں سے نکل کر نالی پکڑ لی اور ایک بیٹھی ہوئی آواز نے کہا، باس ابھی فائر نہ کرنا کیونکہ میں پہلے اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے نیچے نظر کی تو حنیس کا چہرہ نظر آیا جس پر ایسی مسکراہٹ تھی کہ اچھوں کو ہلا دے۔ اچھا، میں نے بظاہر بے تعلقی سے کہا، حالانکہ حنیس کو زندہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔ جلدی کہو اپنی کہانی، میرے خیال میں تم بٹک گئے تھے چنانچہ آدم ہوروں تک نہ پہنچ سکے۔ ہاں باس، میں بٹک گیا تھا کیونکہ وہاں دھند بے حد گاڑی تھی، لیکن آخر میں بہرحال ان تک پہنچ گیا، اور یہ میری ناک کا کرشمہ تھا جس نے میری راہبری کی۔ کیا مطلب؟ ہائے ہائے، کیا بدبو مارتے ہیں وہ آدمی کھانے والے باس، کہ میں بس کچھ نہ پوچھو، بہرحال ان کے سنتری کی بو میری ناک میں پہنچی اور میں بس ناک کی سیدھ میں چلا گیا، اور باس دھند کی وجہ سے اس سنتری کے قریب سے گزرنا آسان تھا، اتنا آسان کہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میرا جی چاہا کہ اس کے گلے پر چاقو پھیر ہی دوں، لیکن پھر اس خیال سے میں نے اپنے آپ کو روکا کہ کہیں یہ بیوقوف مرتے مرتے آواز پیدا نہ کر دے اور سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے۔ باس میں تو سیدھا ان آدمی کھانے والوں کے بیچ میں گھس پڑا، اور یہ کام بھی آسان تھا کیونکہ وہ سب کے سب کمبلوں میں لیٹے خراٹے لے رہے تھے۔ انہوں نے الاؤ نہ سلگائے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم انہیں دیکھ لیں، یا شاید اس لیے نہیں سلگائے الاؤ کہ وہاں نیچے میدان میں سخت گرمی تھی۔ چنانچہ باس میں ان کے پڑاؤ میں گھومتا اور جو کچھ دیکھتا اسے یاد رکھتا رہا، یہاں تک کہ میں ایک ٹیلے کے قدموں میں پہنچ گیا۔ ٹیلے کی چوٹی دھند کے بادلوں سے اوپر تھی اور اس پر ایک کافی بڑی جھونپڑی تھی جو ہری ٹہنیوں کی بنی ہوئی تھی، اور ٹہنیوں میں جو پتے تھے وہ بھی اب تک ہرے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ رینگ کر اس جھونپڑی تک پہنچ جاؤں، کیونکہ مجھے خیال آیا ہو سکتا ہے کہ اس جھونپڑی میں خود ریزو سو رہا ہو، اس لیے کیوں نہ میں جا کر اسے سوتے میں ہی ٹھکانے لگا دوں۔ میں ابھی کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ میں نے ایک آواز سنی۔ آواز ایسی تھی جیسی اس بڑبڑاتی ہوئی بڑھیا کے منہ سے نکلتی ہے جس کی بڑبڑاہٹ سے تنگ آ کر اس کے شوہر نے اس کے سر پر کمبل ڈال دیا ہو، یا پھر ایسی آواز وہ مکھی پیدا کرتی ہے جسے بوتل میں بند کر دیا گیا ہو، ایک قسم کی بنبناہٹ آواز جو مجھے کچھ یاد دلا رہی تھی۔ میں نے اپنے دماغ پر زور دیا تو ایک دم سے مجھے یاد آ گیا باس، جب ہمارے ساتھی لال داڑھی والے کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور جب وہ گھٹنوں پر گر کر عبادت کرتا ہے تو اس کے منہ سے بس ایسی ہی آواز نکلتی ہے۔ چنانچہ باس میں اس طرف بڑھا جس طرف سے یہ آواز آ رہی تھی، اور باس میں نے لال داڑھی والے کو تلاش کر لیا۔ اسے ایک پتھر سے باندھ دیا گیا تھا اور وہ دلدل میں پھنسے ہوئے بھینسے کی طرح دیوانہ معلوم ہوتا تھا، کیونکہ باس وہ اپنا سر جھٹک رہا اور آنکھیں گھما رہا تھا جیسے کہ اس نے ٹھرے کی 2 بوتل چڑھا لی ہو۔ میں نے سوچا کہ واہ، موقع اچھا ہے، لاؤ اس کے بندھن کاٹ کر اسے آزاد کر دوں۔
چنانچہ باس میں اس کے بندن کاٹنے کے لیے اس پر جھک گیا، لیکن بدقسمتی سے اس نے میرا چہرہ دیکھ لیا اور باس وہ تو چیخنے لگا۔ اس نے چیخ کر کہا، ابے زرد شیطان، چلا جا، بھاگ جا، میں جانتا ہوں کہ تو مجھے دوزخ میں لے جانے آیا ہے، لیکن میں نہ جاؤں گا، ابھی مجھے نہیں مرنا ہے، بھاگ جا، اگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوتے تو میں تیری گردن مروڑ دیتا۔ یہ اس نے انگریزی زبان میں کہا جو میں سمجھ سکتا ہوں، جیسا کہ باس تم جانتے ہو۔ اس کے بعد میں سوچنے لگا کہ مناسب ہوگا کہ میں اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دوں۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ٹیلے پر کی جھونپڑی میں سے 2 آدمی نکل آئے جنہوں نے رات کا لباس پہن رکھا تھا، جیسا کہ تم سفید فام سوتے وقت پہنتے ہو، اور ان کے سروں پر پیلے رنگ کی چیزیں دری ہوئی تھیں جن میں دانت کا بنا ہوا سورج جڑا ہوا تھا۔ کاہن یا وچ ڈاکٹر؟ میں نے کہا۔ ہاں باس، یا کسی قسم کے پادری، کیونکہ وہ لوگ تمہارے باپ کی طرح نظر آ رہے تھے۔ کیا بکتے ہو؟ ہاں باس، جب تمہارے باپ گرجا میں سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے تقریر کرتے جاتے تھے تو وہ ایسا ہی لمبا لباس پہنتے تھے، نہیں؟ کیا نہیں پہنتے تھے؟ انہیں دیکھ کر باس میں پیچھے کھسک گیا اور دھند کی چادر میں دبک کر سننے لگا۔ انہوں نے لال داڑھی والے کی طرف دیکھا کیونکہ اس کی چیخیں انہیں جھونپڑی میں سے نکال لائی تھیں، لیکن لال داڑھی والے نے ان کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور بوتل میں پھنسی ہوئی مکھی کی سی آواز نکالتا رہا۔ کچھ نہیں ہے، ایک پادری نے دوسرے سے اسی زبان میں کہا جو سفید نقاب والی کے پرستار امام حجر بولتے ہیں۔ لیکن اسے بینڈ کب چڑھایا جائے گا؟ اچھا ہو کہ اسے جلد ہی بینڈ چڑھا دیا جائے، کیونکہ یہ جو آوازیں نکالتا ہے ان کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نہیں، دوسرے پادری نے جواب دیا۔ ادھر سورج کا کنارہ افق پر ابھرا کہ ادھر نئی ملکہ کو لایا جائے گا اور پھر اس آدمی کو بینڈ چڑھا دیا جائے گا۔ میرے خیال میں تو اتنا انتظار ٹھیک نہیں، پہلے پادری نے کہا، کیونکہ جب تک دہکتا ہوا برتن اس کے سر پر نہ رکھ دیا جائے گا تب تک ہماری نیندیں حرام رہیں گی۔ پہلے فتح اور پھر جشن، دوسرے پادری نے جواب دیا۔ حالانکہ اس کا گوشت اتنا لذیذ نہ ہوگا جتنا کہ اس تگڑی جوان عورت کا تھا جو نئی ملکہ کے ساتھ لائی گئی تھی۔ اور پھر باس دونوں نے ایک چٹخارا لیا اور ان میں سے ایک واپس جھونپڑی کی طرف چلا گیا، لیکن دوسرا نہ گیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور پتھر سے بندھے ہوئے لال داڑھی والے باس کو گور گور کر دیکھنے لگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے لال داڑھی والے باس کو خاموش کرنے کے لیے ان کے گال پر ایک تھپڑ بھی جڑ دیا۔ اور جب باس میں نے یہ دیکھا اور یاد آیا کہ ان لوگوں نے جینی کو کھا لیا جسے میں پسند کرتا تھا، حالانکہ وہ بیوقوف تھی، تو میرا خون کھول گیا اور میں نے سوچا کہ پہلے اس نالائق پادری کو خود اسی کے دیوتا پر بینڈ چڑھا دوں اور اس کے بعد رینگ کر جھونپڑی کے قریب پہنچ کر پتہ لگاؤں کہ میں اور اداس آنکھوں والی سے، بشرط یہ کہ وہ اسی جھونپڑی میں ہوں، بات چیت کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ چنانچہ باس میں رینگ کر پادری کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہ بے خبر بیٹھا لال داڑھی والے باس کو گور رہا تھا اور باس میں نے اپنا چاقو اس کی پیٹھ میں اس جگہ اتار دیا جہاں میرا خیال تھا کہ چاقو اترتے ہی وہ مر جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا باس۔ وہ الو اوندے منہ گرا اور زخمی لکڑ بگے کی سی آوازیں نکالنے لگا۔ جب تک میں نے اس کا خاتمہ نہ کر دیا وہ بس ایسی ہی آوازیں نکالتا رہا، اور پھر باس میں نے چیخیں سنی۔ چنانچہ لال داڑھی والے باس کو چھڑانے اور اداس آنکھوں والی سے بات چیت کرنے کا خیال ترک کر کے مجھے اپنی جان لے کر وہاں سے بھاگنا پڑا، اور میں بہت تیز بھاگا باس، اور دائیں طرف کافی لمبا چکر کاٹ کر آخرکار یہاں پہنچ گیا۔ بس یہ ہے پوری کہانی باس، اور یہ کہانی کافی سے زیادہ ہے، میں نے جواب دیا۔ اور اگر آدم خوروں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے تو ان کے کہان کی موت انہیں خوف زدہ کر دے گی۔ بیچاری جینی بہرحال اس سے پہلے کہ ان شیطانوں کی عمروں میں 3 گھنٹوں کا اضافہ ہو میں انہیں مزہ چکھا دوں گا۔ اور اب میں نے امسلوپوگاس اور امام حجر کپتانوں کو بلایا اور انہیں حنیس کی کہانی سنانے کے بعد بتایا کہ حنیس نے فوج یا اس کے ایک حصے کا کھوج لگا لیا ہے۔ چنانچہ طے پایا کہ فوراً حملہ کر دیا جائے۔ کم سے کم میں اس پر زور دے رہا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اگر ہو سکے تو بد نصیب رابرٹسن کو بچا لیا جائے جو حنیس کے بیان کے مطابق پوری طرح پاگل ہو چکا تھا۔ چنانچہ میں نے ہوا میں یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے اور فوراً ہی سامنے کی چٹان پر سے شور کی آوازیں سنائی دیں۔ گردکو اور اس کے ساتھی میری ہدایت پر عمل کر رہے تھے۔ چند منٹوں بعد ہی ہم روانہ ہو گئے۔ میں اور امسلوپوگاس ہر اول دستے کی راہبری کر رہے تھے اور امام حجر کپتان بقیہ 3 دستوں کے ساتھ پیچھے آ رہے تھے۔ اب سننے والے سوچ رہے ہوں گے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہ عیار شکاری ایلن کوارٹر مین ایک دم سے ریزو کی فوج پر جو گردکو اور اس کے ساتھیوں کی شور سے الجھ گئی ہوگی اچانک جا پڑے گا اور اس کا صفایا کر دے گا، اور یہ کہ اس کے بعد وہ رابرٹسن کو بچا لے گا جس کا پاگل پن چند دنوں بعد دور ہو جائے گا اور آئینیز کو بھی آسانی سے آزاد کرا لے گا۔ سچ تو ہے کہ اگر یہ داستان ایک رومان ہوتا تو بے شک ایسا ہی ہوتا، لیکن چونکہ یہ رومان نہیں بلکہ حیرت انگیز حقائق کا ریکارڈ ہے
اور اس لیے ایسا نہ ہوا۔ اول تو یہ کہ ان امام حجر نے جو یہ کہا تھا کہ ریزوں والے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کبھی جنگ نہیں کرتے، تو یہ یا تو انہوں نے جھوٹ کہا تھا یا پھر ان کا خیال غلط تھا، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ اس کے برعکس تھا۔ اس تمام وقت میں جب ہم ان کے لیے گات لگا رہے تھے، وہ خود ہمارے خلاف گات لگائے ہوئے تھے۔ گفتگو کے واقعہ نے انہیں ذرا بھی پریشان نہ کیا تھا اور نہ گھبرایا تھا، کیونکہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ ریزوں کے وہ جاسوس خود ہمارے دستوں میں تھے۔ انہیں آپ غدار کہہ سکتے ہیں، جو ریزوں سے تنخواہ پاتے اور شاید اس کے آدم خور مذہب کے پیرو تھے۔ چنانچہ یہ لوگ وقتاً فوقتاً چپکے سے ہماری فوج میں سے نکل کر ریزوں کو ہمارے ارادوں سے باخبر کر دیتے تھے۔ میرا مطلب یہ ہے جہاں تک خود یہ جاسوس ہمارے ارادوں سے واقف ہوتے۔ اس کے علاوہ حنیس نے جس فوج کا کھوج لگایا تھا وہ محض ہڑارل کے پڑاؤ کا تھا، جسے قربانی کے مقام پر آئی نیز کے ساتھ چھوڑ دیا گیا تھا۔ اصل فوج کا نہ تو اس نے کھوج لگایا تھا اور نہ اسے دیکھا تھا۔ اصل فوج 2 حصوں میں تقسیم تھی اور دائیں اور بائیں چٹانوں کے کنارے پر ٹھیک اس جگہ جاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی جہاں یہ چٹانیں میدان میں اتر جاتی تھی، اور آپ جانیے ہم اپنی چٹانوں سے ڈھلان پر اتر رہے تھے۔ چنانچہ بے خود مطمئن اور بے فکر ریزوں کی فوج کے عین جبڑوں میں جا رہے تھے۔ اب میرے سننے والے جنجلا کر کہیں گے، اس بے وقوف ایلن کوارٹر مین نے یہ ساری باتیں پہلے سے کیوں نہ سوچ لی، اور وہ یہ کیوں بھول گیا کہ وہ وحشیوں کے ایک ایسے گروہ کی کمان کر رہا ہے جس کے ایک بھی فرد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ اسے یہ کیوں خیال نہ آیا کہ ان وحشیوں میں غدار بھی ہو سکتے ہیں، خصوصاً اس لیے جب کہ ان امام حجر کی رگوں میں بھی وہی خون تھا جو ریزوں کے پرستاروں کی رگوں میں۔ ہاں، اس نے یہ سوچ کر احتیاطی تدابیر کیوں نہ کر لی؟ دوستو، ان سب سوالوں کے جواب میں صرف یہ کہوں گا کہ کاش یہ کام آپ کے سپرد کیا جاتا اور پھر میں دیکھتا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں نے ان پہلوؤں پر غور نہ کیا ہوگا؟ بے شک کیا تھا۔ کیا آپ سور کے کان سے ریشم کے تار نکال سکتے ہیں؟ نہیں۔ چنانچہ دوستو، بزدل اور وحشی اور بزدل لوگوں کو عمدہ سپاہیوں میں، ایسے سپاہیوں میں کہ وہ اپنے سے 3 گنا فوج کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، تبدیل کرنا اور ان کا اعتبار حاصل کرنا بھی ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں کسی نہ کسی طرح بچ گیا کہ یہ داستان آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن میری جگہ اگر آپ ہوتے، معاف کیجیے گا، زندہ نہ بچتے۔ یہ اور بات ہے کہ دوسری طرف سے کمک کی وجہ سے میں بچ گیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ کام کس قدر مشکل تھا۔ بھائی، کرسی میں بیٹھ کر یا صوفے پر لیٹ کر یہ کہانی سننا اور اندازے لگانا ایک بات ہے، اور حقیقت میں خطرات کا مقابلہ کرنا اور ان حالات سے براہ راست دوچار ہونا دوسری بات۔ خیر، تو آمدم برسر مطلب ہم بڑی خاموشی سے ڈھلان اتر رہے تھے، اور مجھے اعتراف ہے کہ میں ایک عجیب طرح کی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اول تو اس لیے کہ مجھے ریزوں کے کہان کا وہ مشورہ پسند نہ آیا تھا جو اس نے اپنے ساتھی کو دیا تھا اور جو حنیس نے میرے سامنے دہرایا تھا، یعنی یہ کہ پہلے فتح اور پھر جشن، خصوصاً اس لیے کہ اس مردود نے کہا تھا کہ رابرٹسن کو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بینٹ نہ چڑھایا جائے گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے یقین تھا کہ فتح کی تکمیل بینٹ سے پہلے، چنانچہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہو جائے گی۔ میں جب اس صاف و صریح منطقی نتیجے پر غور کر رہا تھا تو حنیس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا کہ اس سے پوچھوں کہ کہان کے ٹھیک الفاظ کیا تھے، لیکن حنیس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ چند منٹوں بعد وہ نظر آیا۔ وہ کہیں آگے سے بھاگتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ درختوں کے تنوں اور پتھروں کی اوٹ لے رہا تھا۔ باس، اس نے کہا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ ذرا ہوشیاری اور احتیاط سے، کیونکہ ریزوں کے آدمی آگے راستے کے دونوں طرف دبکے ہوئے ہیں۔ میں تم سے آگے گیا تھا اور بے خبری میں ان کے درمیان گھس پڑا۔ انہوں نے بہت سے پھالے میری طرف پھینکے، یہ دیکھو، اور اس نے اپنے بازو پر ایک خراش مجھے دکھائی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ ہمارے لیے گات لگائی گئی تھی، اور میں بڑی صورت سے صورتحال پر غور کرنے لگا۔ اس وقت اتفاقاً ہم چٹان پر کے ایک چپٹے حصے میں سے گزر رہے تھے جو کہ 7 یا 8 ایکڑ لمبا ہوگا۔ یہاں جاڑیاں گنی اور گنجان نہ تھیں، البتہ درخت کافی بڑے تھے۔ اس چھوٹے سے میدان کے عین نیچے والی ڈھلان پر جاڑیاں گنی تھیں، اور حنیس کے بقول اسی جگہ دشمن گات لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی رجمنٹ کو روک لیا اور دوسری رجمنٹوں کی طرف پیغام دوڑا دیے کہ وہ بھی جہاں ہیں وہیں رک جائیں۔ انہیں حقیقت سے بے خبر رکھنے کے لیے رکنے کی وجہ یہ بتائی کہ میں سپاہیوں کو سستانے کا موقع دینا چاہتا ہوں کہ دشمن پر حملہ آور ہونے سے پہلے وہ تازہ دم ہو جائیں۔
اب میں نے حنیس کی رپورٹ سے امفلوپوگاس کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے زولو ساتھی کو، جس پر ہم اعتبار کر سکتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے بھیج دے کہ حنیس کی رپورٹ میں کہاں تک صداقت تھی۔ اس نے فوراً زولو کو روانہ کر دیا۔ اب میں نے اس سے پوچھا کہ اگر واقعی حنیس کی رپورٹ سچ ثابت ہوئی تو پھر ہمارے لیے کیا کرنا مناسب ہوگا؟ ان امام حجر کو ایک دائرے میں یا پھر مربع بنا کر کھڑا کر دو اور حملے کا انتظار کرو، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا کیونکہ میرا بھی یہی ارادہ تھا، لیکن پھر کہا اگر یہ امام حجر زولو ہوتے تب بھی تو یہ ترتیب کارگر ثابت ہوتی، لیکن امفلوپوگاس، یہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ لوگ حملہ روک لیں گے اور پسپا نہ ہوں گے؟ حقیقت میں ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے میکومیزن، چنانچہ صرف آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ پسپا ہوئے تو ظاہر ہے فرار ہو کر اوپر ڈھلان پر ہی چڑھیں گے۔ چنانچہ اب میں نے امام حجر کپتانوں کو طلب کر کے انہیں بتایا کہ آگے کیا تھا۔ وہ لوگ ایک دم سے خوفزدہ ہو گئے، بلکہ ایک دو نے تو چاہا کہ اسی وقت اور اسی جگہ سے واپس لوٹ جایا جائے، لیکن میں نے کہا کہ میں ہر اس شخص کو گولی مار دوں گا جس نے لوٹنے کی کوشش بھی کی۔ آخر میں وہ لوگ میری تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور کہا کہ وہ اپنے بہترین سپاہیوں کے اوپر کی طرف یعنی مربع کے سرے پر متعین کر دیں گے اور انہیں حکم دے دیں گے کہ وہ بلا تکلف ہر اس شخص کو قتل کر دیں جو فرار ہونے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی فوجوں کی دوہری صف ترتیب دے کر انہیں جہاں تک ممکن تھا بشکل مربع جما دیا۔ جب ہم اپنی فوج کو یوں ترتیب دے رہے تھے تو نیچے سے چیخیں سنائی دی اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ہمارا زولو ساتھی واپس آیا۔ اس نے بتایا تھا کہ حنیس نے غلط نہ کہا تھا اور یہ کہ ریزو کی فوج ہمیں گھیرے میں لینے کے لیے بڑھ رہی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں ہم نے ٹھہر کر ان کی تدبیر کو ایک حد تک الٹ دیا تھا۔ اس کے باوجود حملہ جلد ہی نہ ہوا۔ سبب اس کا یہ تھا کہ ریزو کی فوج ہمارے درمیان کے دونوں پہلوؤں کی تقریباً عمودی ڈھلان پر چڑھ رہی تھی کہ ہمیں گھیرے میں لے کر ایک ہی دو طرفہ حملے میں ہمارا صفایا کر دے۔ اگر دیکھا جائے تو ریزو کی فوج کی یہ حرکت ہمارے لیے بے حد سود مند تھی، کیونکہ اس طرح وہ خود ہمارے امام حجر کے فرار کی راہ بند کر رہے تھے۔ چنانچہ ہمارے امام حجر اس کے بعد اب سوائے اس کے اور کچھ نہ کر سکتے تھے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جنگ کریں۔ جب ہم وہ سب کچھ کر چکے جو کر سکتے تھے تو ہم بیٹھ گئے، کم سے کم میں بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ رات حیرت انگیز طور پر خاموش تھی، البتہ ہمارے درمیان کے دونوں طرف سے سرسراہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں ریزو کی فوج کے قدموں کی تھی جو ہمیں گھیرے میں لینے کے لیے ڈھلان پر چڑھ رہی تھی۔ پھر یہ آوازیں بھی خاموش ہو گئی اور اب ایسی مکمل ترین خاموشی چھا گئی کہ میں اپنے بہادر امام حجر میں سے اکثر کے دانت بجتے سن رہا تھا۔ اس اعصاب پر سوار ہونے والی اس خاموشی میں یہ آواز میری کچھ ڈارس بندھا رہی تھی، لیکن امفلوپوگاس نے جھنجھلا کر کہا کہ یہ امام حجر یوں تو لمبے تڑنگے ہو گئے تھے، لیکن ان کے دل چھوٹے اور اسی حالت میں رہ گئے تھے جس حالت میں ان کے بچپن میں تھے۔ میں نے کپتانوں سے کہا کہ وہ ایک ایک سپاہی تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ وہ زندہ رہیں گے جو ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، لیکن وہ یقیناً مارے جائیں گے جو فرار ہوں گے۔ چنانچہ اگر وہ ایک بار پھر اپنے گھروں اور بیوی بچوں میں پہنچنا چاہتے ہیں تو مناسب ہوگا کہ وہ بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان میں سے زیادہ تر مارے جائیں گے اور جو بچ رہیں گے انہیں ریزوں کے پرستار پکڑ کر اور پھر بھون کر کھا لیں گے۔ چنانچہ ایک ایک سپاہی تک یہ میرا پیغام پہنچا دیا گیا اور میں نے دیکھا کہ ہمارے سپاہیوں کے حوصلے ذرا بلند ہو گئے۔ یکا یک ہمارے چاروں طرف سے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے اور نیچے سے اور اوپر سے ایک دل دہلا دینے والا شور بلند ہوا جس نے سمٹ کر ایک لفظ کی شکل اختیار کر لی، اور وہ لفظ تھا ریزو۔ اور 1 منٹ کے بعد ہی چاروں طرف سے، دائیں طرف اور بائیں سے اور اوپر سے اور نیچے سے کوئی 10,000 آدمی ہمارے مربع پر حبہ لیے دنس آئے۔ چاندنی رات میں وہ اپنے اٹھتے ہوئے سفید چوغوں اور چمکتے ہوئے پھالوں کے ساتھ بے حد خوفناک معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے اور حنیس نے چند گولیاں چلائیں، لیکن اس بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے یہ گولیاں گویا ریت کی دیوار ثابت ہوئیں۔ پھر یہ سوچ کر میں مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوں مفید ثابت ہو سکوں گا، میں پیچھے ہٹ کر فوج کے مربع کے بیچ میں آ گیا۔ امفلوپوگاس، اس کے زولو ساتھی اور حنیس نے میری تقلید کی۔ حملہ ہوا۔ ہمارے امام حجر نے میری توقع کے خلاف اس حملے کو بڑی خوبی اور بہادری سے روکا۔ انہوں نے نہ صرف دشمن کے پہلے حملے کو پسپا کر دیا بلکہ اسے کافی جانی نقصان بھی پہنچایا۔ دوسرا حملہ ہوا اور کافی جد و جہد کے بعد اس حملے کو بھی پسپا کر دیا گیا۔ اس کے بعد طویل وقفہ رہا جس میں ہم نے اپنی صفوں کو ٹھیک کیا اور زخمیوں کو مربع کے بیچ میں گھسیٹ لیا۔ ابھی ہم نے اس طرف سے فرصت پائی ہی تھی کہ ایک بار پھر ریزوں کے زبردست نعرے سے فضا تھرا گئی۔ دشمن نے پھر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ جنگ شروع ہونے کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہوا تھا، لیکن اب انہوں نے فوجی ترتیب بدل دی تھی
اب وہ چاروں طرف سے حملہ آور ہونے کے بجائے ہمارے فوجی مربع کے مغربی پہلو پر یعنی اس صف پر جو میدان کے رخ تھی حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ لوگ آئے اور ان کی اگلی صف کے درمیان میں بار بار ایک آدمی کو دیکھ رہا تھا، ایک دیو جس کا قد 7 فٹ سے کم نہ تھا اور حیرت انگیز طور پر تگڑا تھا۔ چاند کی ناکافی روشنی کی وجہ سے میں اسے صاف طور سے نہ دیکھ سکتا تھا، البتہ مجھے اس کے حشمناک اور خونخوار خد و خال نظر آئے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی یہ لمبی کھچڑی داڑھی تھی جو اس کے سینے سے نیچے آ رہی تھی، اور اس کے لمبے بال اس کے شانوں پر ایک ڈیر کی صورت میں پڑے ہوئے تھے۔ خود ریزو، میں نے چیخ کر امسلوپوگا سے کہا، ہاں میکومیزن، بے شک خود ریزو، اور میں اسے دیکھ کر خوش ہوا ہوں کیونکہ وہ بے حد قابل دشمن ہے جس سے جنگ کرنے میں لطف آئے گا۔ دیکھو وہ بھی میری طرح کلہاڑا لیے ہوئے ہے۔ اب مناسب ہوگا کہ میں اپنی قوت بچا رکھوں، کیونکہ جب ہم دونوں مد مقابل ہوں گے تو مجھے اپنی ساری طاقت استعمال کرنی پڑے گی۔ میں نے سوچا کہ امسلوپوگاس کو اس زحمت سے بچا لوں، چنانچہ میں ریزو کو گولی مار دینے کا موقع تلاش کرنے لگا، لیکن مجھے اس دیو کو مارنے کا موقع ملا ہی نہیں۔ ایک دفعہ میں اسے بندوق کی زد میں لے چکا تھا کہ ایک امام حاجر بیچ میں آ گیا اور میں گولی نہ چلا سکا، اور جب دوسری دفعہ موقع ملا تو ایک چھوٹے سے بادل نے چاند کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس کے بعد میں اس طرف متوجہ نہ ہو سکا کیونکہ مجھے دوسری طرف متوجہ ہونا پڑا۔ وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا، ہمارے مربع کا مغربی پہلو پسپا ہو گیا اور اس کے بیچ میں رکھنا پڑ گیا، اور دشمن کے سپاہستان کی طرح چیختے اور نعرے لگاتے اندر دنس آئے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک کی لہر دوڑ گئی کیونکہ اصل کھیل تو اب شروع ہوا تھا۔ ان بے ترتیب اور سہمے ہوئے امام حجر کو سنبھالنا اور صف کی ترتیب دینا ناممکن تھا۔ چنانچہ اب کچھ امید نہ تھی سوائے خوف، ابتری اور قتل عام کے۔ میں نے 100 بار دل ہی دل میں اپنے آپ کو احمق کہا کہ خام خواہ اس معاملے میں پھنس گیا جو نہ تو میرا ذاتی معاملہ تھا اور نہ ہی جس سے مجھے کوئی تعلق ہے۔ حنیس نے اپنی باریک آواز میں چیخ کر مجھے مشورہ دیا کہ ہم تینوں اور زولو باغ کر جاڑیوں میں چھپ جائیں کیونکہ اسی طرح ہم اپنی جانیں بچا سکتے ہیں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اول تو میری بیجا خودداری آڑے آ رہی تھی، اور دوم اس لیے کہ اب ہمارے لیے بھاگنا ناممکن تھا۔ ہمارے چاروں طرف جنگ ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرا آخری وقت آ گیا تھا، چنانچہ میں ایک ہی سانس میں دعائیں مانگنے اور لعنت بھیجنے لگا، دعائیں اپنی روح کی بخشش کے لیے اور لعنت امام حجر کے لیے جن سے میرا واسطہ پڑا تھا، اور خصوصاً زکالی اور وہ عورت میری لعنتوں اور بد دعاؤں کا ہدف تھی جس کا نام ہینا تھا، کیونکہ ان دونوں نے ہی مجھے اس معاملے میں پھنسا دیا تھا۔ شاید زکالی کا عظیم طلسم، حنیس نے آگے بڑھتے ہوئے دشمن پر بندوق چلا کر کہا۔ لعنت ہے عظیم طلسم پر، میں نے چیخ کر جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہینا پر بھی۔ اس ساحرہ نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا اور میدان جنگ میں نہیں آئی، اور ٹھیک ہی کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں اس کی ایک نہ چلے گی۔ یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے ہی تھے کہ میری نظر بلالی پر پڑی، جو چونکہ سپاہی نہ تھا اس لیے ہمارے قریب ہی رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر اوندے منہ پڑا تھا، اور اسے اس حال میں دیکھ کر میں نے سوچا کہ شاید اسے پھالا لگ گیا ہے اور بڑے میاں کا مقدس وجود اس دنیا میں ختم ہو گیا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ واقعی مر گیا تھا یا صرف زخمی تھا، میں نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تو مجھے ایک شفاف چیز کی جھلک نظر آئی جو چاندنی میں چمک رہی تھی، اور خدا جانے مجھے کس چیز کی یاد دلا رہی تھی۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کیا چیز تھی جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، اور وہاں میرے قریب بلکہ تقریباً میرے پہلو میں کوئی اور نہیں بلکہ خود ہینا کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کالی لکڑی کا عصا تھا جس میں ہاتھی دانت جڑا ہوا تھا، ایسا عصا جیسا کہ دور قدیم کے بادشاہ اپنے ہاتھ میں لیے رہتے تھے۔ میں نے اسے کسی طرف سے نہ آتے دیکھا تھا اور آج تک یہ معمہ حل نہیں کر سکا کہ وہ کس طرف سے اور کیسے وہاں آ گئی۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ وہاں موجود نہ تھی، اور دوسری بات یہ کہ اس نے اپنے لباس پر چمکدار رنگ یا کوئی اور چیز لگائی تھی کیونکہ وہ ایک قسم کی فاسفورس سی آگ سے روشن تھی، جس کی وجہ سے پورے میدان جنگ میں اس سرے سے اس سرے تک ہر ایک کو اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا۔ ہینا نے منہ سے کچھ نہ کہا، ایک لفظ نہیں۔ اس نے اپنا عصا ہلایا اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے آدم ہوروں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لوگ ہمارے قریب سے قریب تر ہوتے اور امام حجر کو اندھا دھند قتل کرتے جا رہے تھے، اور پھر ہینا جیسے پرواز کرتی ہوئی آگے بڑھی، اور اب چاروں طرف سے شور بلند ہوا، وہ جو حکم کرتی ہے، اور ریزو کے پرستار چلائے، لو لالا باگو باگو، لو لالا چاند کا سحر لے کر آ گئی ہے۔ ہینا آگے بڑھی اور ایک انوکھی تحریک کے تحت، کیونکہ ایسا کوئی حکم نہ دیا گیا تھا، ہم بھی اس کے پیچھے چلے، اور پھر ایک عجیب بات ہوئی، وہ صفیں جو تر بتر ہو گئی تھی پھر بننے لگی، اور وہ لوگ جو خوفزدہ ہو کر فرار کی راہ تلاش کر رہے تھے حیرت انگیز ہمت اور جوش سے بھر گئے اور ہینا کے پیچھے چلے،
اور ریزو کے پرستار اور ان کے ساتھ شاید خود ریزو بھی، کیونکہ وہ مجھے اس وقت کہیں نظر نہ آ رہا تھا، ایک دم سے پسپا ہو کر پیچھے ہٹے اور تیزی سے ڈھلان اترنے لگے۔ حقیقت میں وہ فرار ہو رہے تھے اور ہم پتھروں اور لاشوں کو پھلانگتے ان کا تعاقب کر رہے تھے، اور ہمارے آگے آگے اپنے جگمگاتے ہوئے لباس کے ساتھ نقاب پوش ہینا تھی، جو یقیناً بے حد پھرتیلی عورت تھی، کیونکہ ہم کتنی ہی تیزی سے آگے بڑھتے ہم ہر وقت اسے اپنے سے چند قدم آگے ہی پاتے۔ اس معاملے کا ایک عجیب واقعہ اور بھی ہے۔ حالانکہ ریزو والے بے حد خوف زدہ تھے، لیکن جلد ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ تیزی سے بھاگنا اور فرار ہو کر جان بچا لینا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ وہ بار بار گردنیں گھما کر پیچھے دیکھ لیتے تھے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن عجیب بات میں نے یہ دیکھی کہ جو لوگ گردن گھما کر ہینا کی طرف دیکھتے تھے وہ ایک دم سے پتھر بن کر جہاں ہوتے بس وہیں جم جاتے، یہاں تک کہ ہمارے سپاہی ان تک پہنچ کر انہیں قتل کر دیتے۔ یہ قتل چٹان کی آخری ڈھلان تک جاری رہا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں ریزو کی 2/3 فوج کھت گئی تھی، کیونکہ جب وہ لوگ یوں ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کھڑے رہ جاتے تھے تو ہمارے امام حجر اس وقت بڑی بہادری کا ثبوت دیکھ کر دشمن کو ٹھکانے لگا دیتے تھے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے امام حجر کے دل بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔